حضرت آدم علیہ السلام وہ پہلے انسان ہیں جن سے دنیا میں بسنے والے انسانوں کی ابتدا ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا خمیر تیار کرنے سے پہلے فرشتوں سے کہا، عنقریب میں مٹی سے ایک ایسی مخلوق پیدا کرنے والا ہوں جسے زمین میں ہماری خلافت کا شرف حاصل ہوگا۔ چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام کا خمیر مٹی سے گوندھا گیا، پھر اللہ تعالیٰ نے اس میں روح پھونک دی تو اسی وقت وہ زندہ انسان بن گئے۔ ان کے سامنے فرشتوں کو سجدہ کرنے کا حکم دیا تو تمام فرشتے اللہ تعالیٰ کے حکم کی اطاعت کرتے ہوئے سجدے میں گر گئے، مگر شیطان نے اپنی بڑائی اور تکبر کی وجہ سے سجدے سے انکار کر دیا اور کہنے لگا، میں اس سے بہتر ہوں کیونکہ آپ نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کیا ہے۔ اس طرح شیطان اللہ کے حکم کو نہ مان کر ہمیشہ کے لیے اللہ کی لعنت کا مستحق بن گیا، اور اسی وقت سے وہ آدم علیہ السلام اور ان کی اولاد کا دشمن بن گیا۔ زمین اور اس کی پیداوار۔ اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی زمین کو انسانوں کے بسنے کے لیے بنایا اور اس پر بھاری پہاڑوں کو کھڑا کر کے ہلنے سے محفوظ کر دیا، پھر اس پر پیڑ پودے جاندار مختلف قسم کے پھل پھول سبزیاں اور کھانے کی چیزیں پیدا فرمائیں۔ زمین پر گھر بنانے اور اس کو کھود کر پانی نکالنے کے لیے نرم بنا دیا۔ اللہ ہی نے اس زمین کو ہمارے چلنے پھرنے اور ضرورتوں کو پورا کرنے کے قابل بنایا۔ اس میں سے رنگ برنگے پھل پھول مختلف قسم کی سبزیاں میوے اور گلے اگائے۔ غرض یہ کہ زمین ایک ہے لیکن اللہ تعالیٰ کی قدرت کا کرشمہ ہے کہ ایک ہی زمین سے انسانوں اور حیوانوں کی مختلف ضروریات کو پورا کیا۔ سبحان اللہ، یہ اللہ کی طاقت ہے۔ ایک ہی زمین سے اتنی چیزوں کی رزق، اتنی چیزوں کی غذا۔ سبحان اللہ۔ صبح کی نماز ادا کرنے پر حفاظت کا ذمہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے صبح یعنی فجر کی نماز ادا کی وہ اللہ کی حفاظت میں ہے۔ ہمارے نبی نے فرمایا، جس نے صبح یعنی فجر کی نماز ادا کی وہ اللہ کی حفاظت میں ہے، وہ اللہ کی حفاظت میں ہے۔ اللہ کے واسطے میرے دوستو، نمازوں کی پابندی کرا کرو۔ اللہ ہم سب کو ان حدیثوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ پورے سر کا مسح کرنا۔ حضرت مقدام بن معدی کریب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو فرماتے ہوئے دیکھا۔ جب سر کے مسح پر پہنچے تو اپنی ہتھیلی کو سر کے اگلے حصے پر رکھا اور گزارتے ہوئے گدی تک گئے، پھر یہاں سے لوٹے وہاں تک جہاں سے شروع کیا تھا، یعنی پھر گدی کی طرف سے مسح کرتے ہوئے پیشانی کی طرف ہاتھ کو لائے۔ اس طرح مسح ہمارے نبی نے کیا۔ یہ کس نے بتایا؟ یہ حضرت مقدام بن معدی کریب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو فرماتے ہوئے دیکھا۔ انہوں نے ہمارے نبی کو وضو کرتے ہوئے دیکھا۔ ایسے وضو کرتے ہمارے نبی، جب سر کے مسح پر پہنچے تو اپنی ہتھیلی کو سر کے اگلے حصے پر رکھا اور گزارتے ہوئے گدی تک گئے، پھر یہاں سے لوٹے وہاں تک جہاں سے شروع کیا تھا، یعنی پھر گدی کی طرف سے مسح کرتے ہوئے پیشانی کی طرف ہاتھ کو لائے۔ اللہ ہم سب کو ایسے ہی اپنے نبی کی طرح کام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور ہمارے نبی کی سنتوں پر ہمیں چلنے والا بنائے۔ اسلام میں بہتر اعمال۔ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ کون سا عمل اسلام میں بہتر ہے؟ میرے دوستو دھیان سے سنو، یہ ہم سب کو کتنے بڑے سبق مل رہے ہیں۔ ہمارے نبی سے کسی نے سوال کیا کہ کون سا عمل اسلام میں بہتر ہے، تو ہمارے نبی نے کیا جواب دیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا، کھانا کھلانا اور ہر مومن کو سلام کرنا، چاہے تم اس کو پہچانتے ہو یا نہ پہچانتے ہو۔ سبحان اللہ، یہ اسلام میں سب سے بہتر عمل ہے، کھانا کھلانا اور ہر مومن کو سلام کرنا، چاہے اسے پہچانو چاہے نہ پہچانو، تو ایسا کرا کرو۔ تمہاری قوتوں کے مطابق جتنی تم میں طاقت ہو، غریبوں کو کھانا کھلاؤ، اللہ کی رضا کرنی ہے، اور ہر چھوٹے بڑے کو سلام کرو، چاہے وہ جانکار ہو چاہے انجان ہو، اللہ کی رضا کرنی، سب کو سلام کرو۔ گناہ کی وجہ سے رزق سے محرومی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک آدمی گناہوں کی وجہ سے رزق سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ ہمارے نبی نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک آدمی گناہوں کی وجہ سے رزق سے محروم کر دیا جاتا ہے۔
اللہ کے واسطے میرے دوستوں گناہوں سے بچو، یہ ہمارے گناہ ہی ہیں جو ہمیں رزق سے محروم کر دیتے ہیں، جو آج ہمارے کاروباروں میں خیر و برکت نہیں ہے، آج ہماری کمائی اچھی نہیں ہو رہی ہے، ہمارے گناہ دیکھو کیسے ہو رہے ہیں۔ اپنے گناہوں پر غور کرو اور اپنے اللہ سے توبہ کرو۔ یہ ہمارے نبی نے فرمایا بے شک آدمی گناہوں کی وجہ سے رزق سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے ہر برے گناہ سے۔ حلال روزی کماؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزی کو دور نہ سمجھو، کیونکہ کوئی آدمی اس وقت تک نہیں مر سکتا جب تک کہ جو روزی اس کے مقدر میں لکھ دی گئی ہے وہ اس کو نہ مل جائے، لہٰذا روزی حاصل کرنے میں بہتر طریقہ اختیار کرو۔ حلال روزی کماؤ اور حرام کو چھوڑ دو۔ کیا کہا؟ حرام کو چھوڑ دو۔ کوئی بھی انسان جب تک نہیں مر سکتا جب تک جتنی اس کے نصیب میں روزی لکھ دی گئی ہے اسے کھا نہ لے، اسے لے نہ لے، وہ اسے مل نہ جاوے، جب تک نہیں مر سکتا۔ تو میرے بھائیو جب اللہ نے روزی لکھ ہی دی ہے تو پریشان کیوں ہوتے ہو؟ اللہ پہ یقین نہیں، ہمارے نبی پہ یقین نہیں ہے، پریشان کیوں ہوتے ہو؟ حلال طریقے سے کماؤ، حرام کو چھوڑ دو۔ وہ جب بھی تمہاری نصیب میں حلال کرو گے تب بھی تمہیں ملے گی، حرام کرو گے تب بھی، لیکن پھر اس کا گناہ ہو جائے گا۔ میرے بھائیو حرام کی طرف نہ جاؤ، اللہ سے معافی مانگو، اللہ سے توبہ کرو۔ اللہ ہم سب کو حلال کی توفیق نصیب فرمائے، حلال کمانے کی اور حلال کام کرنے کی۔ جہنم میں ہمیشہ کا عذاب۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بلا شبہ جن لوگوں نے ہماری آیت و احکام کا انکار کیا ان قریب ہم ان کو ایک سخت آگ میں داخل کریں گے، وہاں ان کی مسلسل یہ حالت ہوگی کہ جب ایک دفعہ ان کی خال جہنم میں جھلس جائے گی تو ہم پہلی خال کی جگہ فوراً دوسری نئی خال پیدا کر دیں گے تاکہ یہ لوگ عذاب کا مزہ چکھتے رہیں۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ میرے بھائیوں اپنے اللہ سے توبہ کرو، اپنے اللہ کو راضی کرو، اپنے اللہ کے حکموں پر زندگی بتاؤ۔ دیکھو تو صحیح کیسے عذاب ہے، عذاب میں مبتلا ہوتا رہے گا بندہ جب تک اس کو اللہ معاف نہ کر دے۔ بندے نے کلمہ پڑھا تو اللہ جسے چاہے معاف کر دے، جس کی چاہے پکڑ دے، لیکن اللہ کے حکموں پر زندگی بتاؤ، ایسی زندگی بتاؤ کہ اللہ راضی ہو ہم سے اور اللہ ہمیں معاف کر دے، محبت میں معاف کر دے۔ اللہ جس کی پکڑ کرے چاہے پکڑ کر لے، لیکن اللہ ہمیں اپنی پکڑ سے بچائے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرماوے۔ میرے بھائیو اللہ کو راضی کرتے ہوئے زندگی بتاؤ۔ ہاں مرنا پھر بھی ہے، اس آگ سے بچ جاؤ، ورنہ وہ عذاب ہمیشہ کا ہے اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو ماننے والوں کے لیے۔ ہاں اللہ کے حکموں کو توڑ کر کسی اور کو ماننے والوں کے لیے وہ عذاب ہمیشہ کا ہے۔ اللہ ہم سب کو گناہوں کو معاف فرمائے۔ بیماری سے بچنے کی تدبیر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تمہارے برتن میں مکھی گر پڑے تو اس کو پہلے پوری طرح ڈبا دو، پھر نکال کر پھینکو، کیونکہ اس کے ایک پر میں شفا ہے تو دوسرے میں بیماری ہے۔ یہ میرے نبی نے فرمایا جب تمہارے برتن میں مکھی گر پڑے تو اس کو پہلے پوری طرح ڈبا دو، پھر نکال کر پھینکو، کیونکہ اس کے ایک پر میں شفا ہے تو دوسرے میں بیماری ہے۔ سمجھ رہے ہو میرے بھائیو، یہ ہمارے نبی نے فرمایا اگر مکھی تمہارے کسی کھانے میں گر جائے برتن میں، اسے پہلے ڈباؤ پھر نکالو تاکہ تمہیں کوئی پریشانی نہ ہو۔ یہ ہمارے نبی نے بتایا تو ہمیں ایسا ہی کرنا چاہیے۔ انشاءاللہ کرو گے نا؟ ہاں یہ پریشان ہونے والی بات ہے نہیں۔ آج کل ہم کیا ہے تھوڑا اعتراض کرتے ہیں۔ میرے بھائیو جو نبی نے بتایا اس کو اپناؤ، اس کام کو کرو جو نبی نے بتایا ہے کہ ایسے کرو ایسے کرو، اس میں کامیابی ہے، اور ان سے بچو جنہوں کو منع کیا ہے ان میں ناکامیابی ہے۔ اللہ ہم سب کو ہر برے کام سے بچائے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم لوگ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آؤ اور اس مال میں سے راہ خدا میں خرچ کرو جس مال میں تم کو اس نے دوسروں کا قائم مقام بنایا ہے۔ جو لوگ تم میں سے ایمان لے آئیں اور اللہ کے راستے میں خرچ کریں تو ان کو بڑا ثواب ملے گا، اللہ کے راستے میں اللہ کے لیے خرچ بھی کرو، بڑا ثواب ملے گا۔ کرو گے انشاءاللہ۔ اللہ ہم سب کو ان حدیثوں پر ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔